الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم برکاتہ، آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک لائیو ایوری منڈے اور ٹیوزڈے، اور باقی ہفتے میں مختلف اوقات کے اندر اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور ابتدا میں مختصر بیان ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، کامنٹس، آبزرویشنز، تبصرے اور ہماری طرف سے جوابات ہوتے ہیں۔ The format of this program, as you know, every Monday and Tuesday, 7 o'clock till 8 o'clock it's live, and then throughout the week it's repeated at different times. And the format is, in the beginning we have a short bayan, a short speech on different topics, and then it's questions from yourselves, observations, comments, and answers from our side. پچھلے سیشن کے اندر جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی۔ We were speaking about the verse of Quran that I recited to yourselves، اور اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں کی جماعت انبیاء علیہم السلام سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العزت ہر ایک چیز سے، ہر ایک فعل سے، ہر ایک قول سے، ہر شیء سے اللہ رب العزت انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ بما عربی کے اندر ما عامیہ آتا ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز، استغراقیہ، تمام کی تمام چیز جو پورے کائنات کے اندر، صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ پورے کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ رب العزت اس سے خوب واقف ہیں۔ Whatever occurs in the whole of this creation, the whole of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala is most knowledgeable about it, is the all-knowing. Not just most knowledgeable, but most knowledgeable as well as all-knowing, all-encompassing. ہر چیز کی، ہر بات کو، ہر اس کے ڈیٹیل کو اللہ رب العزت خوب جان رہے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ انسان یہ نہ سمجھے، یا انسان کا دھیان اس بات سے ہٹ نہ جاوے کہ اگر میں یہ کام کروں تو کس کو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت گویا یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر تمہارے کمائی یا تمہارا کھانا پینا یا تمہارے کپڑے یا تمہارے کوئی بھی چیز
اگر اس کے اندر ذرہ برابر حرام کا شائبہ بھی ہوا، اگر اس میں ذرہ برابر بھی حرام کا شک بھی ہوا تو شاید دنیا والے اس کو نہ جانیں، لیکن اللہ رب العزت اس کے ڈیٹیل سے خوب واقف ہے. To help us understand that whatever you consume, whatever you wear, whatever you earn, whatever is associated with yourselves, if there is even the slightest doubt of haram in any of those things, then the people around you, the creation around you may be oblivious and they may not know about it. They may take you on face value thinking this person is always in the halal. But even the smallest little doubt, Allah subhanahu wa ta'ala is all knowing about that, and it can never be concealed from Allah. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، آنکھوں کی جو خیانت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر سوچیں گزر رہی ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی جانتے ہیں. انسان بعض اوقات وہ اس انداز کے اندر چل رہا ہے، اس کی آنکھ کسی چیز کی طرف دیکھتی ہے، چاہے دھوکے کے طور پر، چوری کے طور پر، چغلی کے طور پر، ویسے چوری چغلی آنکھ چرا لیتی ہے، غلط چیز کی طرف دیکھتی ہے، نامحرم کی طرف دیکھتی ہے، وغیرہ جو کچھ بھی ہو. فرمایا اگر تمہاری آنکھ خیانت کرتی ہے تو دنیا والوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، یا آپ دنیا والوں سے چھپا سکتے ہیں، کیونکہ آنکھ اس طرف کیوں دیکھ رہی ہے، کس نیت سے دیکھ رہی ہے، اچھی نیت سے دیکھ رہی ہے یا خیانت کی نیت سے دیکھ رہی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس کو پتہ ہے کہ یہ جو فلان چیز کی طرف دیکھنا ہے اس کے اندر اخلاص ہے یا اس کے اندر خیانت ہے. Allah subhanahu wa ta'ala is well aware of your intentions. So when you look at something, even looking at it with the intention of goodness, Allah knows. But if it is with the deceitful intentions, then Allah subhanahu wa ta'ala also knows. And He knows very, very well. آپ چل رہی ہیں یا کسی کی یہاں جا رہی ہیں تو یہ جاننا کہ میری ایک لمحے کی نظر کو every single second or millisecond that is going, Allah subhanahu wa ta'ala is full aware of everything that is in my mind, in my eyes. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, and whatever the chests conceal, whatever is in the hearts and the mind, the thoughts, Allah subhanahu wa ta'ala is aware of that as well. So with that in mind, یہ جب انسان کی ذہن میں ہو کہ اللہ رب العزت میرے تمام افعال سے، اعمال سے، اقوال سے، افکار سے خوب واقف ہیں، تو اب جب انسان کوئی حرام کام کی طرف جاتا ہے یا حرام کام کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں. When a person is going towards anything that is prohibited, anything which is unlawful, then with this pretext and with this introduction in mind that Allah is fully aware of everything that I do, I say, I think, whatever passes through me or through the whole of the creation, Allah subhanahu wa ta'ala is full aware, is fully aware of that. Nothing can be hidden, nothing can be taken away from Allah subhanahu wa ta'ala. With that pretext in mind, then whenever anything, you approach anything, then straight away this idea that I have an all-watching Almighty from whose knowledge nothing can escape, He is watching me. استاذ محترم ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ فرماتے، طلباء بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے بھائی اگر اس کمرے کے اندر ایک کیمرہ ہوتا اور وہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور پورے گھر کے اندر جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں اس کمرے کے اندر بھی کیمرہ ہے، جس
راستے سے آپ گزرتے ہیں سیڑھیوں کے اوپر سے، وہاں بھی کیمرے ہیں، دروازے سے داخل ہوتے ہیں کیمرے ہیں. بعض بلڈنگیں ایسے ہیں. There are many buildings which have cameras in all the rooms, in the staircases, in the halls, in the corridors, in almost every single room. And Ustaz Muhtaram would say that imagine you enter a building and you know that everything is being recorded in there, your voice, your imaging, your moving, every single thing is being recorded. And those recordings are going to be stored and no way of deleting them. And then there's certain authoritative people who will be watching every bit of your movements in that house. آپ جب اس گھر کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر ہیں تو وہ کیمرے آپ کی سب کچھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور وہ ریکارڈنگ آپ کی دیکھی جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے استاد سے، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے مقتدی، آپ کی جان پہچان، آپ کے اولاد، آپ کے بچے، آپ کے دوست، ملک کے جو ذمہ دار ہیں، وہ اس ریکارڈنگ کو ہر وقت دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. This recording is going to be watched by your parents, your relatives, your friends, your elders, your children, sometimes the responsible people of the village, the area, the country. تو یہ مجھے بتلاؤ کہ جو ہی یہ شخص اس گھر کے اندر داخل ہوگا تو وہ ہمیشہ اس کی سوچ اسی میں ہوگی کہ مجھے یہ کیمرے دیکھ رہے ہیں، ادھر میں بالکل اپنے بہتر، اور ہزاروں لوگ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، میرے کپڑے بھی صحیح، میری زبان سے جو نکلے وہ بھی صحیح، میں جب نماز پڑھوں وہ بھی صحیح، میں جب بات کروں، میں جب کھانا کھاؤں وہ بھی کہیں ایسے انداز کے اندر نہ کھاؤں کہ کسی کو گن آئے، میرے کپڑے بھی صحیح، میری زبان بھی صحیح، میرے الفاظ بھی صحیح. اس وقت جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ پاک صاف ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ زبان، وہ چہرے کے اوپر، باڈی سے اس کے آثار نکلتے ہیں. تو جب تک آپ اس گھر کے اندر ہوں گے یا ان کیمروں کے ماتحت ہوں گے، اس وقت آپ اٹینشن کے اوپر ہوتے ہیں کہ مجھے ہزاروں آدمی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اس وقت ایک فیصلہ میرے بارے میں کریں گے. So until you are in that building with those cameras recording every single move of yours, and there are lots and lots of important, responsible people that are watching you, you will be on your best. Whether it's your attire, whether it's your physical appearance, whether it's your speech, whether it's your thinking, whether it's your body language, it's your way of moving, every single thing that you do, it will be monitored, scrutinized. You know that. آپ کی ہر بات جو ہے، ہر کام، آپ کی تمام چیزیں وہ اس وقت انالائز کی جاتی ہیں، ان کا حساب کیا جاتا ہے. تو جب یہ بات ہے تو انسان کے ذہن کے اندر جب یہ ہے کہ ہر کمرے کے اندر، ہر چلتے وقت، پھرتے ٹرتے اٹھتے بیٹھتے میرے اوپر کمرے ہیں، تو وہ جب سیڑھی کے اوپر بھی پیر رکھے گا تو وہ اس انداز میں رکھے گا کہ اگلے اس کو کرٹیسائز نہ کر سکے. تو میرے بھائی، استاذ محترم فرمانے لگے، میرے بھائی، ان کا یہ انداز ہوتا، حالانکہ طالب علم ان سے چھوٹے ہوتے، لیکن وہ انداز، وہ کہتے کہ میرے بھائی، اللہ رب العزت کے جو 2 کیمرے ہیں وہ آپ کو all the time فالو کر رہے ہیں. You have 2 cameras from Allah subhanahu wa ta'ala, the kiraman katibin, those 2 angels who are recording every single thing of yours. آپ کی ہر چیز، every single action, every single word, every single thought of yours is being recorded, being saved, and this can never be erased. اور اس کو کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہیں. یہ یہاں موجود، اور ان کی ریکارڈنگ بہت ایڈوانس ریکارڈنگ ہے. پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے کہ بھائی جب میں کوئی بات کروں تو ایک بات کو لکھا جاتا ہے، ان کو لکھنے میں دیر ہوگی، اور ایک جو ذہن کے اندر میری سوچ ہے وہ کس طرح ان کو پتہ چلے گی، اور میرے فلاں جگہ کے ساتھ فلاں موقع کے اوپر میں نے کس کے ساتھ ملاقات کی، کس طرح وہ کس طرح ریکارڈ ہوگی. آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ آپ جدھر بھی جائیں آپ کی ایک ایک موومنٹ، آپ کا ایک ایک قدم وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ بعض یہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا یہ جو رائل قسم کے بادشاہی اور شاہی خاندانوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ جو ہی اپنے گھر سے نکلتے ہیں ان کے پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز وغیرہ، ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے، ریکارڈ کر کے محفوظ کی جاتی۔ فلاں کے ساتھ اس نے کیا بات کی، فلاں نے اس کو کیا جواب دیا، کون سی جگہ کے اندر گئے، کس انداز میں گئے، کون سے کپڑے پہنے، اس وقت کون سی بات کہی، ایوری سنگل تھنگ۔ تو جب انسان کی ہر چیز ریکارڈنگ کر سکتا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے کرامن کاتبین دونوں آپ کے کندھوں کے اوپر، ایوری سنگل تھنگ، ہر چیز آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ایوری سنگل تھنگ از بین ریکارڈڈ، اور قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ Every single thing of yours will be recorded, it's saved, and nothing is erased, and nobody can erase it. Nobody can erase it except Allah subhanahu wa ta'ala. Only if Allah wants, that can be erased. And there are certain ahadith in which the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentions that Ibn Adam, when he or she asks Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, جب اللہ رب العزت سے وہ توبہ کرتے ہیں، توبتاً نصوحا، سنسیئر توبہ، مخلص توبہ جب وہ کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں فلاں کام مجھ سے غلط ہو گئے ہیں، یا آج تک میرے سے غلطیاں نافرمانیاں ہوتے رہی ہیں، یا اللہ میں اس کے اوپر توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، when a person asks for forgiveness and repents to Allah with deep sincerity, Allah subhanahu wa ta'ala erases all those things. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تمام چیزوں کو مٹا دیتے ہیں، اور ایسے مٹاتے ہیں کہ اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ There is not even a sign of it over there. It can never be retrieved again. واپس دوبارہ اس کو لے آ نہیں سکتے، لیکن صرف اللہ رب العزت اس کو ہٹا سکتے ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ما لهذا الكتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، اس نے کوئی چھوٹی چیز بڑی چیز کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز کو خوب چن کر گن کر اس نے رکھا ہوا ہے۔ On the day of judgment, Ibn Adam will say, what has happened about this kitab? This scripture has recorded every single thing, and it has not left anything, not a small, not a large thing. The greatest of the things that I have done, it has recorded those, and even the minutest of the details, it has saved and protected and preserved. Even that it has preserved. اس کی بھی اس نے حفاظت کی. إِلَّا أَحْصَاهَا, and it has accounted for it in detail. احصاء means کسی چیز کو گن کر رکھنا, to account for every single thing. The saving mechanism has saved every single thing and has accounted for every single thing that I have done, said, or even thought about. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور جو بھی اس نے اعمال کیے وہ اپنے سامنے اس کو پائے گا. This person will see all those اعمال right in front of him or her. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, and your Lord never does even the slightest bit of ظلم. تیرا رب ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا. یہ تم نے غلط کام کیے تھے, یہ غلط سوچیں تھی, یہ غلط کمایا تھا, یہ غلط کھایا تھا, یہ غلط کھلایا تھا, یہ دھوکہ دیا تھا.
یہ جھوٹ بولا تھا، یہ چغلی کی تھی، یہ غیبت کی تھی، یہ فلاں کے حق مارے تھے، یہ تمام کی تمام کیٹیگریاں ہیں۔ میں تو تمہارے اوپر ظلم کچھ نہیں کرتا ہوں، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، حاضر، ان کو سامنے سب کچھ نظر آئے گا، سب کچھ موجود ہوگا۔ اور اس وقت ابن آدم دیکھ کر حیران ہوگا کہ اوہ، مجھے تو نہیں پتا کہ اتنی ڈیٹیل کے اندر، تو اب یہ موقع ہے۔ This is our chance to reform and change ourselves۔ تو بات میں نے شروع کی تھی اپنے اعمال سے، لیکن اپنے رزق سے، اپنے کسب حلال سے، کہ اس کے اندر میں دیکھوں کہ تھوڑا ہو، شرطا ہو، لیکن حلال ہو، اور یہ کہ میرے رب سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، موضوع تو بہت اہم تھا، لیکن یہ ساتھی کافی زیر سے انتظار کریں۔ تو میرا رب ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور میرے ہر بات سے، ہر کام سے، ہر فعل سے خوب واقف ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ کسب حلال سے شروع ہوئی کہ میں یہ جو کما رہا ہوں، یا میرے بیٹے اور بیٹیاں جو گھر کے اندر لا رہے ہیں، میرے اولاد جو گھر کے اندر وہ لا رہی ہے، آیا اس کے اندر تو شک تو نہیں ہے؟ تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ میں تو اپنے طور پر پاک ہوں، صاف ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے پیسہ میرے گھر کے اندر آ رہا ہے، لیکن میرے اولاد جو میرے گھر کے اندر رہ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی حرام کام کر کے اس کی وجہ سے ان کو پیسہ ملتا ہے اور میں اس کے اوپر خوش ہوں کہ گھر کے اندر ہر ہفتے 200 پاؤنڈ، 300 پاؤنڈ، 500 پاؤنڈ، جو کچھ بھی ہو، وہ سب ویجز آ رہی ہیں۔ کتنے ایسے ہیں، اشارتاً کنایتاً کہتا ہوں، سمجھدار ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کام تو نہیں کرتے، لیکن انہوں نے 10,000 کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور بہترین کپڑے پہنتے ہیں، بہترین انداز کے اندر باہر ریسٹورنٹس اور ٹیک اویز کے اندر کرتے ہیں کام۔ اس کے اندر کوئی غلط کام تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والدین ہونے کی حیثیت سے آپ نے کبھی ان کو بیٹھا کر، بیٹا یا بیٹی ادھر بیٹھو، اور یہ تم اتنے پیسے کہاں سے لا رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی غلط کام یا غلط طریقے سے تو نہیں کما رہے ہو؟ کیونکہ آپ جب کما کر ہمیں دیتے ہیں یا ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اولاد کی خوشی کے اندر حرام کام کے اندر کہیں میں مشغول نہ ہوں۔ تو اس لیے یہ کوئی اہم باتیں تھیں، ان کی طرف آپ کے دہانی کرانی تھی۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر آپ کی کالز بھی لیں گے اور اس موضوع کے اوپر بات بھی کریں گے۔ فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔